آمین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ نظام خلافت کی بات ہو رہی ہے اور خلافت کا رفاہی پہلو، ویلفیئر اسٹیٹ۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں عملاً یہ ماحول بنا دیا تھا کہ ریاست بیت المال اپنے شہریوں کی ضروریات کا ضامن ہوتا تھا۔ معذوروں کو، بے روزگاروں کو، مقروضوں کو الاؤنس ملتا تھا، ان کی ذمہ داریاں ریاست اٹھاتی تھی۔ جو آدمی اپنا خرچہ پورا نہیں کر سکتا، یا جو آدمی اپنا قرضہ ادا نہیں کر سکتا، یا جو آدمی اپنے بچوں کو نہیں پال سکتا، یا معذور ہے یا بے روزگار ہے، تو بیت المال ان کو وظیفے دیتا تھا تاکہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ اسے آج کی دنیا میں ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں، رفاہی ریاست کہتے ہیں، کہ ریاست اپنے شہریوں کی تمام ضروریات مہیا کرنے کی ذمہ دار نہیں ہوتی، اپنی طرف سے دینے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اس کی ایک پہلو میں عرض کرتا ہوں، آج بھی ہے چائلڈ الاؤنس۔ بچوں کو وظیفہ، بچہ پیدا ہونے پر وظیفہ جاری کیا جاتا ہے۔ یورپی ممالک میں تقریباً، برطانیہ میں بھی ہے، ناروے میں بھی ہے، ڈنمارک میں بھی ہے، اکثر ممالک میں اس کو چائلڈ الاؤنس کہتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا ہے، ظاہر بات ہے کہ گھر میں خرچہ بڑھ گیا ہے، تو حکومت کی طرف سے اس کو اس بچے کا وظیفہ ملتا ہے۔ اس کا آغاز حضرت عمر نے کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون نافذ کر دیا کہ جو بچہ پیدا ہو کسی بھی گھر، مسلمان غیر مسلم کا فرق نہیں ہے، شہری ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، ملک کا شہری ہے، تو اس کے ہاں اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو بچے کے لیے وظیفہ جاری ہے۔ لیکن ضابطہ یہ تھا کہ بچہ ایک وقت تک ماں کا دودھ پیتا ہے، سال، 1.5 سال، 2 سال ماں کا دودھ پہ اس کا گزارا ہوتا ہے، تو بچہ جب دودھ چھوڑ کر خوراک کھانا شروع کر دے تو اس کا وظیفہ لگ جاتا ہے۔ پہلے ضابطہ یہ تھا، سال، 1.5 سال سے دودھ پی رہا ہے، اور جب خوراک کی ضرورت پڑی اس کو، خارجی خوراک کی، تب وہ بچے کے لیے دودھ لینا اور بچے کے اخراجات بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ضابطہ یہ تھا کہ بچہ جب ماں کا دودھ سے مستغنی ہو جائے اور باہر کی خوراک کی ضرورت پڑے تو اس کو وظیفہ مقرر ہو جاتا تھا بیت المال سے۔ ایک دن ایسا ہوا، مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ فاروق میں واقعہ نقل کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک معمول یہ بھی تھا کہ وہ رات کو گشت کیا کرتے تھے، گھنٹہ 2 گھنٹے، حالات معلوم کرنے کے لیے کہ ہاں صورتحال کیا ہے۔ ساتھ اسلم، حضرت عمر کے خادم ہوتے جاتا، اسلم ہوتے تھے ساتھ۔ تو ایک دن ایک محلے میں گھوم رہے ہیں، ایک گھر کے سامنے سے گزرے تو بچے کے رونے کی آواز آئی، بچہ اندر رو رہا، معصوم بچہ کو رو رہا ہے، بچہ اٹھا ہوگا، جاگا ہوگا، رو رہا ہوگا۔ گزر گئے، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ گزر ہوا تو بچے کے رونے کی آواز پھر آ رہی۔ پھر سوچا کہ ٹھیک ہے یار، بچے روتے رہتے ہیں، بچوں کا کام کیا ہے، آزادی رات کا وقت ہے، بچہ رو رہا ہوگا۔ اتفاق کی بات، جب تیسری دفعہ گزرے تو بچہ وہ رو رہا، تو اب نہیں، کوئی مسئلہ ہے بھائی، یہ نارمل رونا نہیں ہے۔ حضرت وہ کھڑے ہو گئے، بچہ مسلسل رو رہا ہے، تیسرا چکر ہے ہمارا، اور بچہ چپ نہیں کر رہا، کوئی وجہ ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ایک خاتون آئی باہر، یا کوئی بندہ آیا کہ بچہ مسلسل رو رہا ہے، خیر ہے؟ میں نے کہا رو رہا ہے، ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی۔ ماں دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ ماں اس کا دودھ چھڑوانا چاہتی ہے تاکہ امیر المومنین کے سامنے اس کے ہاتھ پہ روٹی پکڑائے، روٹی کھائے، وظیفہ جاری ہو۔
ماں جان کے دودھ نہیں پلا رہی، سال کا بچہ ہے، ماں دودھ چھڑوانا چاہ رہی ہے، اور چھڑوانا کیوں چاہ رہی ہے؟ تاکہ دوسری خوراک کا عادی ہو، ٹیسٹ پاس کر لے۔ ٹیسٹ ہوتا تھا کہ بچے کو پیش کرتے تھے، بچے کو خوراک دوسری کوئی روٹی چھوٹی یا کوئی چیز دیتے تھے، کھاتا تھا تو امیر المومنین مطمئن ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے اس کا وظیفہ جائے، ٹیسٹ پاس کر لے۔ ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے ماں اس کو دودھ نہیں پلا رہی۔ اوہو، حضرت عمر نے ساتھی سے کہا، اپنے عمر تو نے کتنے معصوم بچوں کو رلایا ہوگا۔ اندازہ ہو گیا نا کہ انسان ہے، مائیں کیا کچھ نہیں کرتی ہوں گی۔ تو یہ جملہ اپنے عمر، تو نے کتنے معصوم بچوں کو رلایا ہوگا۔ اس کی ماں سے کو دودھ پلائے، میں ہی عمر ہوں، صبح وظیفہ جاری کر دوں گا۔ صبح قانون بدل دیا، بچے کا وظیفہ دودھ چھڑانے سے نہیں، بچہ پیدا ہونے سے شروع ہوگا۔ دودھ چھڑانے کے لیے وہ اس کا انتظار نہیں کرے گا، پتہ نہیں کیا کرتی مائیں کیا کرتی ہوگی بیچارے بچوں کے ساتھ، لالچ ہوتی ہے۔ تو فرمایا صبح ساتھی بلا کہ یار یہ رات میں نے دیکھا، میں تو بڑی پریشانی ہوئی ہے کہ کتنے بچے معصوم اس طرح انہوں نے دودھ چھڑایا ہوگا، کیا کیا ہوگا۔ تو اعلان فرما دیا کہ بچے کا دودھ چھڑانے پر نہیں، بچے کے پیدا ہونے پر وظیفہ دیا جائے۔ یہ وظیفہ اب تک چل رہا ہے، ہمارے ہاں نہیں۔ یہ وظیفہ اب تک چل رہا ہے لیکن ہمارے ہاں نہیں، یورپ میں چل رہا ہے۔ وہ میں جس زمانے میں جایا کرتا تھا تو اس زمانے میں نے پتہ کرا کتنا وظیفہ ملتا ہے۔ ایک بچے کو 9 پاؤنڈ ویکلی، ہفتے کے 9 پاؤنڈ فی بچہ۔ تو وہاں اگر 5 بچے ہوں تو ہفتے کے کتنے بن گئے؟ تو پوری تنخواہ بن جاتی ہے مہینے کی ہفتے۔ وہاں جس علاقے میں وائٹ چیپل کا علاقہ میں اکثر رہتا تھا تو وہاں بنگالی زیادہ ہیں، وہاں سے MP بھی بنگالی ہوتا ہے، وہاں کے ممبر پارلیمنٹ بھی بنگالی، پورا بستی لندن کا علاقہ پورا بنگالیوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو میں نے مولانا عیسیٰ منصوری صاحب میرے میزبان تھے، میں نے کہا یار بنگالی کام نہیں کرتے، 10 سال سے گپے لگاتے رہتے ہیں، کام شام کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں ان کو کام کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے 10 سے کم بچے نہیں ہیں، ان کو کام کی کیا ضرورت، کسی کے 10 سے کم بچے نہیں، وظیفہ ملتا ہے، سارے گھر کا گزارا ہوتا ہے۔ تو یہ وظیفہ چائلڈ الاؤنس یہ حضرت عمر نے آغاز کیا تھا، اور یہ میں آپ سے یہ بھی واقعہ سنتا ہوں۔ ہمارے وزیر آباد کے MLA تھے جسٹس افتخار چیمہ، ہمارے دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، اب ان کے بھائی ہیں ڈاکٹر نثار چیمہ۔ انہوں نے ایک دن واقعہ سنایا ایک مجلس میں، تو میں نے کہا جسٹس صاحب یہ لوگوں کو نہیں سناؤ کہ ریکارڈ پہ لاؤ، لکھو۔ ختم قرآن کی ایک محفل تھی، جسٹس صاحب بھی آ رہے تھے، میں بھی تھا، قصہ اپنا قصہ سنایا۔ انہوں نے کہا میں کیمبرج میں نے لا کیا ہے، پاکستان جب بن رہا تھا ہم قانون کی ڈگری کی تعلیم حاصل کر رہے تھے کیمبرج میں۔ کہتے ہیں ہم کچھ پاکستانی دوست وہاں پڑھ رہے تھے قانون لا، تو ایک بہت پرانا انگریز تھا، کوئی اس وقت 90 سال کا تھا، سیانا بندہ تھا۔ لوگ سیانے بندے کو لوگ جاتے ہیں، کوئی بھی ہو تو کوئی عقل کی بات مل جائے گی، وہ سیانا بندہ دانشور ہے، لوگ آیا جایا کرتے تھے۔ تو ہم بھی شہرت سن کر ملنے چلے گئے، سمجھدار آدمی، دانشور آدمی، کو کام کی بات سنیں گے اس سے۔ ہم جب گئے تو ہم نے تعارف کیا، پاکستان نیا بنا تھا، جسٹس افتخار چیمہ کہتے پاکستان نیا بنا تھا۔ تو ہم ملنے چلے گئے تو پوچھا کہاں سے، پاکستان سے، بڑا خوش ہوا، اور بڑا ہمارے ساتھ بڑا مانوس تھا۔ اس نے کہا اچھا کیا تم نے ریاست بنائی ہے، تم اس وقت لا رہے یہ تھا اسلام کے لیے بنائی ہے، کہتے تم اسلام کے نظام کے لیے بنائی ہے، بہت اچھا، مجھے خوشی ہوئی ہے۔ میں تم سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کہتے یہ برطانیہ میں جو بچوں کو وظیفہ ملتا ہے چائلڈ الاؤنس، یہ تمہیں پتہ ہے یہاں ڈیزائن کس نے کیا تھا؟ یعنی یہ یہاں سے شروع ہوا تھا، تو
یہ قانون کس نے بنایا تھا؟ ہمیں نہیں پتا، میں نے بنایا۔ ایک کمیٹی مقرر ہوئی تھی جس نے سوشل بینیفٹس کا قانون بنایا تھا، معذور کو اتنا ملے گا، اندھے کو اتنا ملے گا، بچے کو اتنا وہ کمیٹی کا چیئرمین میں تھا۔ ہماری کمیٹی نے یہ سارا ڈیزائن الگ کیا تھا، سوشل بینیفٹس کا سارا سسٹم ہم نے ڈیزائن کیا تھا۔ اچھا، تمہیں یہ معلوم ہے کہ میں نے کہاں سے لیا تھا؟ نہیں، میں نے جنرل عمر سے لیا تھا۔ وہ جنرل عمر ہی کہتے ہیں، حضرت عمر کو مغرب والے جنرل عمر ہی کہتے ہیں، تھے بھی جنرل ہی، میں نے جنرل عمر سے لیا تھا۔ یہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، جو کہ پاکستانیوں کو، تم بھی اس کام کے لیے آپ کہہ رہے ہو کہ ہمیں یہ کرنا ہے، تو میں تم بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے وظیفے ہم دیتے ہیں یہ ہم حضرت عمر سے ہم نے لیے ہیں۔ یہ وظیفہ اب بھی چل رہا ہے، یہ تو میرا ذاتی واقعہ ہے۔ میں نے پھر جسٹس صاحب سے کہا آپ بھی لکھیں، میں نے بھی اس کی ساری کہانی لکھی، چھپی ہوئی ہے، تاکہ ریکارڈ پر آئے، تاریخ کے ریکارڈ پر ہو۔ ہمارے پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے ڈاکٹر رفیق احمد، بہت ہو گئے، اللہ پاک مغفرت فرمائے، بہت اچھے آدمی تھے، اور پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں، اور دہلی یونیورسٹی فیصل آباد کے بھی وائس چانسلر رہے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں ایک پروگرام تھا، اس میں ڈاکٹر صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، تو انہوں نے یہ واقعہ سنا۔ انہوں نے کہا کہ ناروے گیا میں، ناروے یورپین ملک ہے، اسکینڈینیویا کے ممالک میں سے، تو وہاں بچوں کو وظیفہ ملتا ہے، بچہ پیدا ہونے پر بچوں کو کچھ عمر تک، 7 سال تک یا 10 سال تک وظیفہ ملتا ہے۔ اس وظیفے کا نام عمر الاؤنس ہے، اس الاؤنس کا نام ہی عمر الاؤنس ہے ناروے کے قانون میں۔ تو میں نے کہا یہ عمر یہاں، حضرت عمر یہاں کدھر سے آ گئے؟ تجسس ہوا، سمجھدار آدمی تھے، کہ میں نے تجسس کیا کہ حضرت عمر کے نام سے الاؤنس ہے، اور یہ ناروے میں یہ کیا مطلب؟ میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ صرف عمر الاؤنس نہیں، کہ وہاں جو سوشل بینیفٹس کا سسٹم ہے نا، یہ وظیفوں کا سارا، اس کو سارے کو عمر لا کہتے ہیں، اور ناروے کے دستور میں لکھے عمر لا۔ پتہ چلا کہ یہ سارے قوانین ہم نے حضرت عمر سے لیے ہیں، جنرل عمر سے لیے ہیں، وہ سارا سسٹم عمر لا کہلاتا ہے، اور جو وظیفہ بچوں کا عمر الاؤنس کہلاتا ہے۔ تو یہ بچوں کو وظیفہ دینا کس تصور پر کہ بچے کی ولادت سے اس گھر کے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے، آمدنی تو وہی ہوگی نا، تو چلو اضافہ ہم اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ ریاست ان کو وظیفہ دیتی تھی، اور وہ حضرت عمر پھر وہ بھی من واقعہ سنا کہ وہ دودھ چھڑانے پر نہیں فرمایا، پیدا ہوتے وظیفہ جاری کرو۔ 7 سال کی عمر تک غالباً بچوں کو وظیفہ ملتا تھا۔ یہ بھی رفاہی ریاست کا ایک پہلو ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔